ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اپنی بڑائی کی عزت میں منفرد اور اپنی بقا کے دوام میں اکیلا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنی معرفت سے اپنے اولیاء کے دلوں کو مانوس کیا اور اپنی پاکیزہ ثنا سے ذکر کرنے والوں کی سانسوں کو معطر کیا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ڈرنے والوں کو اپنی اچھی امید سے مامون کیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے تمام پر بھرپور طریقے سے اپنا عظیم فضل کیا اور کریمانہ نوازش کی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس نے انس و جن کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا کہ ان کا شکر بجا لائیں، اور ان کی اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اس کی تعظیم و توقیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذرے اور کہکشاں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت و جلال کی گواہی زمین اور آسمان دیتے ہیں، اور تمام مخلوقات اس کے آگے جھکتی ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کی نبوت سے ہمیں عزت بخشی، آپ کی بعثت سے ہم پر احسان کیا، آپ کی نبوت سے سلسلہ نبوت کو ختم کیا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی بابرکت و روشن آل و اصحاب پر، خیش و اقارب پر، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، ان کے راستے اور سنت پر چلے ان پر، اور بے حد و انتہا بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اما بعد، اے لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ نے کتنی عمریں گزاری، کتنے احباب نے آپ کو داغ مفارقت دی، کتنے حادثات آپ جیے، کتنے مواقع اور موسم آپ نے پائے۔ محنتیں ہمتوں کے بقدر ہوتی ہیں، جس نے مطلوب کا شرف جانا اس نے محنت کی اور عزم و ارادہ سے کام لیا۔ صاحبان تقوی و اخلاص نے نجات کی کوشش کی، اور کوتاہی کرنے والوں نے کوتاہی کی اور نادم ہوئے جب ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تم پر رحم کرے، اس چیز کی طرف جلدی کرو جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے کیے گئے گناہ اور جرم سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر، جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا وہ اس کا مالک ہو گیا۔ الحمدللہ، جس نے تقوی کی راہ جان لی اس پر چلا۔ مسلمانوں، تمہاری عید مبارک ہو۔ اللہ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال قبول کرے۔ اللہ تمہارے روزوں اور قیام کو قبول کرے اور تمہاری تلاوتوں اور صدقات کو قبول کرے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ دیکھو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور پاکیزہ مقدس مقامات عمرہ و زیارت کرنے والوں، نمازیوں، تکبیر کہنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں سے بھر گئے ہیں۔ اس بابرکت ملک مملکت سعودی عرب میں زبردست کارنامے روشن ہوئے ہیں۔ اس نے ہر اس شخص کا استقبال کیا ہے، اسے خوش آمدید کہا ہے اور اس کا خیال رکھا ہے جو اس کے روئے زمین پر رہا ہے۔ ملک کے جوان اور اس کے ادارے اب سب اپنے میدان اور اپنی جگہ پر خدمتیں پیش کرتے ہیں، کوششیں صرف کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں اور ٹوٹ کر کوشش کرتے ہیں تو شاندار کارنامے انجام دیتے۔ اس نے عمرہ زیارت کرنے والوں، ان مقدس دیار اور پاکیزہ خطے کے قاصدین، روزہ داروں، تہجد گزاروں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے اور بری و بحری بندرگاہیں کھول دی ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آپ اپنے ہی لوگوں کے پاس آئے ہیں اور ہموار سرزمین پر قدم رنجا فرمایا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ ہے، پاکیزہ مقام کا انہیں شوق فراواں ہے، وہ ایمان سے معمور ہیں۔ امن و امان اور خدمتوں کا سلسلہ ہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ہمیں غذا، پانی، صحت، نفسیات اور سماج کا امن حاصل ہے، اور اللہ ہی کی تعریف ہے اور یہ اسی کا احسان ہے، اور اللہ کے فضل سے اسی کی کامل نگہبانی ہے کہ صفیں لگ گئی ہیں، قدم اور کندھے برابر ہو گئے ہیں، شعائر قائم کیے گئے ہیں، تراویح اور قیام اللیل، طواف اور زیارت اور روزہ شریفہ میں نماز۔ اللہ سب سے بڑا ہے جب تک ان مقدس علاقوں میں آنسو بہتے رہیں، اللہ سب سے بڑا ہے جب تک اس مقدس احاطے میں لوگ اکٹھے ہوتے رہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس مبارک ملک کی حکیمانہ قیادت نے حرمین شریفین کی خدمت کو ایسا شعار بنایا ہے جس سے آگے کوئی شعار نہیں، اور اتنا خرچ کیا ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے سربراہ کہتے ہیں اور کہنے والے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اللہ ان کی شان کو مدام کرے، وہ
کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے مملکت سعودی عرب کو بقیہ ملکوں کے بالمقابل ایک ایسے شرف سے مشرف کیا ہے جس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ شرف ہے حرمین شریفین کی خدمت اور اللہ کے مہمان حجاج و معتمرین کی راحت کے لیے رت جگہ کرنا۔ آپ حفظ اللہ پھر فرماتے ہیں اور اس پر ہم خوب فخر کرتے ہیں، اس مقدس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور اس معزز ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہم ہر کوشش، فکر اور مال کو خرچ کرتے ہیں، اور بنیاد گزار شاہ عبدالعزیز عبد الرحمن آل سعود طیب اللہ ثراہ کے ہاتھوں ملک کی تاسیس سے لے کر شاہ رحمہ اللہ کے فرزندوں کے زمانوں سے گزرتے ہوئے اب تک ہم اس پر رات و دن چل رہے ہیں۔ آپ کا اقبال اللہ بلند فرمائے۔ آپ نے پھر فرمایا ہم اس مہم کو برقرار رکھنے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور ہم اس پر انشاءاللہ سدا گامزن رہیں گے۔ اور آپ حفظ اللہ نے فرمایا اور اللہ کی ان نعمتوں سے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ نعمت بھی ہے کہ اللہ نے اس سال لاکھوں کروڑوں لوگوں کو رمضان میں عمرہ میسر کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اور ان کی نیکیاں قبول کرے، اور ایسا سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے، پھر ان پہ ہم کوششوں سے ہو پایا جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے حکومتی ادارے انجام دیتے ہیں کہ اپنی عبادتیں، قیام، اعمال عمرہ وہ ادا کر سکیں، اس پر اللہ ہی کی تعریف ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ آپ کی عید مبارک ہو، اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول کرے۔ ہم خود کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنی قیادت کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی قدر کریں اور شکر بجا لائیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، جب تک ایک مسلمان اس گھر کی طرف رخ کرے اور متوجہ ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، جب تک کوئی عمرہ کرنے والا اس کا قصد و ارادہ کرے۔ آپ کی عید مبارک، اس کے اندر اللہ کے حکم و فضل سے دو خوشیاں ہیں، افطار کی خوشی اور رب سے ملنے کی خوشی، اور روزہ افطار شعار اور مشاعر اسلامی کی وحدت کی اس عظیم مظہر کی خوشی۔ اس کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے حصول کی عظیم کامیابی کی امید بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ملت کی شان کو بلند کرے، اس کے ملکوں کو معزز کرے، حق و ہدایت پر اس کے کلمہ متحد کرے، اس کی اقامت گاہوں میں بھلائی اور کریمانہ زندگی کو عام کرے، اور اسے سازش رچنے والوں کی سازش اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، تیری پناہ میں آنے والا قوی ہے، تیری ثنا عظیم ہے، اور تیرے نام مقدس ہیں۔ اے اللہ، مبارک سرزمین فلسطین، مسجد اقصی اور مسجد اقصی کے گوشوں میں ہمارے بھائیوں اور اہل خانہ کی مدد کر۔ اے اللہ، تو ان کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہو جا۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو قبضہ کرنے والوں کی گندگیوں سے پاک کر۔ اے اللہ، اسے بلندی، عزت، قوت اور شوکت میں رکھ۔ اے اللہ، اسے ظالموں کی سرکشی سے محفوظ رکھ، جنہوں نے مقدسات پر دست درازی کی اور حرمتوں کو پامال کیا، مسجد اور مبارک سرزمین کو ناپاک کیا۔ اے اللہ، ان کے شر کو دور کر، ان کی اذیت کو روک، ان کی سازش کو ناکام کر۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، دشمنوں پر ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں، فطرت کا لحاظ اور انسان کی فطرت کا خیال اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جو واضح ہے، اور زندگی میں تھکاوٹیں اور مصیبتیں، مشقتیں اور مصائب ہوتی ہیں، اس لیے نفسوں کو ایسے حوال کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سے اس تھکاوٹ اور مصیبت کو ہلکا کرے، یوں ان کی زندگی پر درد و غم اور حزن و ملال ہی نہ حاوی ہو جائے۔ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمان مانوس حشاش بشاش، شاداں فرحاں، اخلاق مند، کریمانہ خصلت، قابل تعریف عمل اور اچھی معاشرت والا ہو۔ اس میں سنجیدگی اور مزاح، دل لگی کی روح اور منطق کی مٹھاس اور حکمت کی عمدگی سب بیک وقت پائی جاتی ہو۔ وہ سنجیدگی اور مزاح کے وقتوں کو منضبط کرنے والا اور افراط و تفریط سے بچنے والا ہو۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام انسانی فطرت اور فرحت و مسرت کی اس ضرورت اور ہر اس چیز کے خلاف نہیں ہے جو زندگی کو شاداں و پاکیزہ، پر امید بنائے اور اسے غمگین نہ بنائے اور بدشگونی پر نہ ابھارے، اور طور خاص تقریبات کے وقت جیسے تہوار، شادیاں، سیر و تفریح اور چھٹیوں کے اوقات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، چہرے حی قیوم اللہ کے لیے جھک گئے اور وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کیا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ غلبہ، قوت اور بادشاہی میں جلال و بقا کے ساتھ منفرد ہے۔ مسلمانوں، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، انہیں خوش کرنا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا اور ان کے دلوں کی طرف مسرت کو کھینچ لانا ایک ایسی چیز ہے جسے پاک صاحبانے صاف دل اور محبت کرنے والے پاکیزہ نفوس ہی پاتے ہیں۔ دلوں میں خوشیاں داخل کرنا اس عظیم دین کے بلند اقدار میں سے ہے، اور حدیث میں ہے فرائض کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال میں سے مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے، اور ابو شیخ اور منذری نے ترغیب میں، اور اس کی سند حسن ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں جو حسن سند سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے اس چیز کے ساتھ ملاقات کی جو اللہ کو پسند ہے تاکہ وہ اس سے اس مسلمان بھائی کو خوش کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ اور جب بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا گیا دنیا کی لذتوں میں سے کیا رہ گیا، تو انہوں نے کہا اخوان و احباب کو خوش کرنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی نوازش عظیم ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بندوں پر اس کی پردہ پوشی خوبصورت ہے۔ مسلمانوں، ظرافت و مزاح کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس سے دل کو خوش کیا جاتا ہے، اور اس سے اکتاہٹ اور افسردگی سے نجات پانے میں، وحشت کو دور بھگانے میں، غم و اضطراب کو دفع کرنے
کرنے میں اور دلوں کو جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ یوں نفس چست ہو جاتے ہیں اور سنجیدہ اور نیک کاموں کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان کی طبیعت میں سے ہے کہ وہ اُب جاتا ہے اور دل جب تھک جائیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سنجیدگی کی حرارت اور تیزی کو توڑنا ضروری ہے، اور وہ بھی ضروری ہے جس سے توازن حاصل ہو تاکہ زندگی رواں دواں رہے اور مقاصد پورے ہوں۔ عرب کہتے ہیں جو مزاح نہ کرے اس میں سنجیدگی نہیں، اور عرب آدمی کی تعریف اپنے اس قول سے کرتے ہیں اس کی خصلت سنجیدگی ہے اور اس میں ظرافت پائی جاتی ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں نیکوکار اور صالح لوگ مسکراہٹ، خندہ روئی اور استہزاء و مذمت سے دور مزاحیہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتے رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ظرافت کے لیے مشہور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دلوں کو تسکین بخشو، ان کے لیے انوکھی حکمتیں تلاش کرو، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جیسے بدن تھک جاتا ہے۔ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل مند اپنے مزاح سے ارادہ کرتا ہے کہ ہم نشینوں کو مانوس کرے، جن سے مل جل رہا ہے ان سے دوستی کرے، اور جو اکتاہٹ پیدا ہو گئی ہے اور غم لاحق ہو گیا ہے اسے ختم کرے، اور کہا گیا ہے جس کے سینے میں درد ہو اس کا پھونکنا ضروری ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنے احسان و نوازش سے اپنے بندوں سے دوستی کی، اسی کے لیے حمد ہے اور اسی کا شکر ہے، اسی کی نعمت و فضل ہے اور اسی کے لیے اچھی ثنا ہے۔ مسلمانوں، جس طرح اللہ نے پاک اور پاکیزہ چیزوں، زینت اور خوبصورتی اپنانے کو حلال کیا ہے، اسی طرح اس نے مزاح، ظرافت اور تفریح کو حلال کیا ہے۔ مزاح و ظرافت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بغیر کسی اذیت کے لطف و شفقت کے طور پر بے تکلفی سے عبارت ہے۔ مزاح سے نفس اچھا ہوتا ہے، روح مانوس ہوتی ہے، دل کو راحت ہوتی ہے، تکلف دور ہوتا ہے، دور والے نزدیک ہوتے ہیں اور وحشت زدہ مانوس ہوتے ہیں۔ مزاح کسی ایسی انوکھی بات سے ہوگی جس میں ملاحت ہو، کسی ایسی نادر چیز سے ہوگی جس میں لطافت ہو، اور ایسی ظرافت سے ہوگی جس میں حلاوت و نمکینی کا امتزاج ہو، جس سے نفس کو خوش کرے اور جو الفاظ اس میں ہوں ان سے دل کو کھینچے، اور جو معانی ہوں ان سے خوشی ملے، وہ شادمانی کا باعث ہو اور روشن و تاباں شکل میں شادمانی کو عام کرے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے ہمارے رب، ہم تیری طرف اپنے ہاتھ اپنی ضرورتوں کے ساتھ پھیلا رہے ہیں اور تجھ سے آہوزاری کر رہے ہیں کہ ہماری کجی درست کر۔ مسلمانوں، مزاح مشروع سنت ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے، پھر تابعین نے، اور ان کے بعد امت کے بہترین اور فضلہ حضرات نے کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف حق ہی کہتا ہوں۔ اسے احمد نے حسن سند سے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مزاح کرنے والے ہوتے تھے جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف نے روایت کیا ہے اور بہقی نے شعب الایمان۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم فرماتے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا مزاح دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور بسا اوقات ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے تھے۔ روایت کیا گیا ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ آشوب کا شکار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ ماوردی رحمہ اللہ نے اس روایت پر اس طرح تبصرہ کیا ہے، صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے جواب میں مزاح کو اس لیے درست سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی مزاح شامل تھا، اس لیے انہوں نے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق دیا تاکہ غرض بھی پوری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نزدیک بھی ہوں۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے طریقے میں سے یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزیرہ لے کر آئیں جسے انہوں نے پکایا تھا۔ خزیرہ کہتے ہیں ایسے گوشت کو جس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی گئی ہوں اور اس میں بہت زیادہ پانی انڈیلا گیا ہو، اور جب وہ پک جائے تو اس میں آٹا ڈال دیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے سودا سے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اس کے بیچ تھے، کھاؤ۔ اس نے کھانے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں کھانا ہی ہوگا ورنہ میں تمہارے چہرے پر لگا دوں گی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے خزیرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور سودا کے چہرے پر لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا عائشہ کے چہرے پر بھی لگاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ تبھی عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ عمر اندر آ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم دونوں جاؤ اپنا چہرہ دھل لو۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ کرنے کی وجہ سے میں بھی عمر کا لحاظ کرتی ہوں۔ اسے ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد، اپنے لشکر کو غلبہ عطا کیا اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دیا۔ پیارو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد سلف امت کے سب سے جانکار اور سب سے افضل لوگ تھے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہیں ان کے سچے احوال اور پاک رازوں نے ایسے مزاح و ظرافت سے نہیں روکا جو ان کی سنجیدگی، سیرت اور استقامت پر اثر انداز نہ ہو۔ ابو بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تربوز کے چھلکے سے ایک دوسرے کو مارتے تھے اور جب جنگ کی بات ہوتی تو میدان کار ہوتے۔ اسے بخاری نے ادب مفرد میں روایت کیا ہے۔
صحابہ کرام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مزاح کو پسند فرمایا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوب دل لگی کرتے تھے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے تھے جس سے مروت کم ہو یا کمال مردگانگی، وقار یا اچھی دینداری کے منافی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بچے کی مانند رہے، پھر جب یہ تلاش کیا جائے کہ اس کے پاس کیا ہے تو وہ مرد پایا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہم نشینوں سے کہا کرتے تھے، اللہ تم پر رحم کرے، کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرو، یعنی ایسی باتیں کرو جو مانوس کرنے والی ہوں اور مسرت خیز ہوں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے ساتھیوں سے کہتے، جب وہ درس سے اوبنے لگتے، کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرو اور ظرافت کی طرف بڑھو، عرب کی تاریخ بیان کرو کہ نفس ایسے ہی اوب جاتے ہیں جس طرح بدن تھک جاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے جب تک وہ روزہ داروں کو عظیم ثواب سے نوازتا رہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے جب تک وہ خوبصورت کپڑوں کو پہننے کی انہیں اجازت دیتا رہے۔ بھائیو، جہاں تک تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی بات ہے تو یہ امام زہری رحمہ اللہ ہیں، جب ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے، کچھ دل لگی کر لو، حدیث کے ساتھ غیر حدیث کی باتیں بھی کرو تاکہ نفس کھل جائیں۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ ہنستے تھے اور مزاح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لعاب بہنے لگتا تھا، پھر پڑھتے تھے، واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے۔ اور عطا ابن صائب نے کہا، سعید ابن جبیر ہم سے قصے بیان نہیں کرتے تھے مگر اپنے بات سے ہمیں رلا دیتے تھے اور ہماری مجلس سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ ہمیں ہنسا دیتے تھے۔ اور طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ حدیث، فقہ اور زہد تمام اعتبارات سے کبار تابعین میں سے ہیں۔ ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے ہوتے اور بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے، اور جب خلوت میں ہوتے تو مزاح فرماتے۔ ان تمام کے بعد اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری حفاظت کرے۔ مزاح ایسی خصلت ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے نفس کو راحت ملتی ہے اور غم ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور وہ بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کریں، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب تک دونوں عید پے در پہ آئیں، عید الفطر اور حج اکبر کا دن، اللہ سب سے بڑا ہے جب تک اس روشن دن کا سورج روشن ہو۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی شان بڑی ہے، اس کا ذکر بلند ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم نافذ ہونے والا ہے، اس کا احسان اور اس کی مہربانی دائم ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی حمد اور اس کا شکر واجب ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ علی و اعلیٰ ہے، اس نے ہنسایا اور رلایا، موت دی اور زندہ کیا، اور اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، ہدایت کے نبی، مخلوقات کو ڈرانے والے، پاکیزہ سیرت، اسیر کرنے والے اخلاق اور معجزات قویہ کے مالک ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، جو اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے پاکیزہ، بردباری کے اعتبار سے سب سے وسیع اور رشتہ داری نبھانے میں سب سے قریب ہوئے، اور تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اما بعد، مسلمانوں، اسلام نے اپنے عادلانہ منہج اور رحیمانہ درست راستے سے مزاح و ظرافت کی طرف نفس کے میلان کے لگام کو اس طرح منضبط کیا ہے جس سے بلند ترین مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور ہر طرح کے اونچے نیچے مفاسد ختم ہوتے ہیں۔ یوں اس نے ایسے مزاح و ظرافت کو مشروع کیا ہے جو برائیوں اور عیبوں سے پاک ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ممنوع مزاح وہ ہے جس میں افراط ہو، مزاح کرنے والا اس پر ہمیشگی برتے کیونکہ وہ دل کی سختی پیدا کرتا ہے، اللہ کے ذکر اور دین کے اہم ترین مسائل سے غافل کرتا ہے، اور زیادہ تر اس کا انجام ایذا پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ کینہ پیدا کرتا ہے اور ہیبت و وقار کو ختم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے جن چیزوں سے متنبع کیا ان میں سے ان کا یہ قول ہے، یہ بڑی غلطی ہے کہ مزاح کو پیشہ بنا لیا جائے، کیونکہ سنجیدگی عقل مند مومن کی شان ہے، اور مزاح تو بس ایک گنجائش ہے کہ نفس اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کرتا رہے۔ سعید بن عاص اپنے بیٹے کو وصیت میں کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، مزاح میں میانہ روی سے کام لینا، اس لیے کہ اس میں افراط ہو تو اس سے رونق چلی جاتی ہے، بے وقوفوں کو مزاح جرأت مند کر دیتا ہے، اور بالکل اس سے بچنے سے تمہارے دوست اور ہم نشین تمہیں ناپسند کرنے لگیں گے۔ مزاح کو اسی قدر ہونا چاہیے
جس سے بغیر افراد کے انہیں تم سے انس حاصل ہو جائے۔ اللہ کے بندو، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مباح مزاح وہ ہے جو دین کو گالی دینے یا اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کرنے، جھوٹ اور غیبت سے، چغل خوری اور دوسروں کا مذاق اڑانے سے خالی ہو، اور اسے عادت نہ بنایا جائے، اور وہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے نہ ہو، اور نہ عداوت و دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہو، اور نہ فتنوں کی آگ بھڑکانے کے لیے ہو، جس سے ہیبت چلی جاتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، دوستیاں ختم ہوتی ہیں، اور دلوں میں کینے جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح مزاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حالات اور لوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کی رعایت کرے، کیونکہ ہر آدمی کو نہ مزاح پسند آتا ہے اور نہ وہ اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مقام اور ان کے مرتبہ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے کمال و عظمت پر ایمان رکھتے ہوئے، اور سب سے بڑا ہے اس کی حکمت و مشیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اور اس کے کرم اور جنت کی امید کرتے ہوئے۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ عید کریمانہ موقع ہے کہ دل صاف ہوں، نفس مصالحت کریں۔ یہ موقع ہے کہ کینہ و حسد کی گندگیوں کو دھویا جائے اور عداوت و دشمنی کے اسباب و وسائل کو ختم کیا جائے۔ خوشی داخل کرنا آسان سی چیز ہے۔ آپ اپنے بھائی کو کسی بات یا مسکراہٹ یا ہدیہ اور بخشش میں سے جو میسر ہو اس سے خوش کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی دعوت قبول کر کے یا اس کی زیارت کر کے اسے خوش کر سکتے ہیں۔ یہ ان میں سے کہاں ہیں جن کا نصیب کم ہے، جن کے کپڑے زیادہ ہیں اور ثواب کم ہیں، بدن ڈھکا ہوا ہے اور دل عاری ہے، جیب بھری ہوئی ہے اور صحیفہ خالی ہے، زمین میں چرچے ہیں اور آسمان میں مہجور ہیں، کوئی ذکر نہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے خوش ہو جاؤ، اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش کرو کہ خوشی دل کی بلند ترین نعمت، لذت اور سرور میں سے ہے۔ اپنے رب کی رضا جوئی، گناہوں سے رکنے اور مزید نیک اعمال میں عید کی خوشی تلاش کرو۔ عید کی خوشی والدین کی رضا، بھائیوں سے محبت، صلہ رحمی، مسکینوں کو کھانا کھلانے، ننگے کو پہنانے، خوفزدہ کو معمون کرنے، ظلم کو رفع کرنے، یتیم کی کفالت کرنے اور مریض کی مدد کرنے میں ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ عید کی مبارکباد قبول کرو، اپنے رب کی حدوں کو لازم پکڑو، پوری زندگی حرام کاموں سے روکے رہو، اور جان لو کہ رمضان کے بعد احسان کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ بندہ اطاعت، استقامت اور بھلائی کے بعد بھلائی کے منہج پر قائم رہے۔ اور تمہارے نبی نے تمہیں رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی دعوت دی ہے، تو جس نے یہ روزے رکھے گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ اللہ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے، اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کرے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے پیدا کیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہر چیز بغیر سابقہ مثال کے بنائی۔ زمین، آسمان اور ان دونوں کے بیچ کی ساری چیزیں اور جو زمین کے نیچے ہے سب اسی کی ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں کتنے فضل و بھلائی سے نوازا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہم پر کتنی نعمتوں اور برکتوں کی بارش کی ہیں۔ یہ باتیں رہیں اور درود بھیجو، ہدیہ کی گئی رحمت اور نوازی گئی نعمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور آج جمعہ کا دن ہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی بیویوں اور ذریت پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو و کرم اور احسان سے۔ اے کرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے، ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، شرک اور مشرکین کو رسوا کر اور دین کے حدود کی حفاظت فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین کے تمام دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، اپنے دین، اپنی کتاب، نبی کی سنت اور نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن میں ہمیں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہماری سربراہی انہیں دے جو تجھ سے ڈریں، تیرا تقوی اپنائیں اور تیری رضا کی پیروی کریں۔ اے رب العالمین، اے اللہ، حق و توفیق اور درستگی سے ہمارے سربراہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ کی مدد فرما، اور انہیں اس بات کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا، انہیں نیک مشیر سے نواز، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے غلبہ کا ذریعہ بنا، حق و ہدایت پر مسلمانوں کے کلمہ کو جمع کر، انہیں اور ان کے ولی عہد، ان کے اخوان اور مددگاران کو حق و ہدایت کی توفیق دے، اور ہر اس چیز کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، مسلمانوں کے سربراہوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ہدایت پر ان کے کلمہ کو جمع کر۔ اے رب العالمین، تو ہمیں شریروں کے شر، فاجروں کے مکر اور لیل و نہار کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اس عید کو ہم پر کئی سالوں اور لمبے زمانوں تک پاکیزہ خوشبخت زندگی، دین و امت کے غلبہ، اتحاد، قبول اور مغفرت کے ساتھ لوٹا۔ بلا شبہ تو جواد کریم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔